یہ معیار اگر بیٹی بیاہ کے جائے تو اس کا معیار الگ ہے، اور کسی کا لگتے جگر، کسی کا جگر کا ٹکڑا، کسی کی جان بیاہ کے گھر میں آئے تو ہمارا معیار الگ ہے۔ اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، اللہ ج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، بات دل کی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون کہ جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک جامع مسجد طیبہ میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی وعظ و نصیحت فرماتے، درس و دروس فرماتے، تو اللہ رب العالمین کے کلام میں سے چند آیات ضرور پڑھتے، اللہ رب العالمین کا پیغام لازمی سناتے، حتیٰ کہ جب کسی کا نکاح فرماتے، اس موقع کے اوپر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرماتے۔ واللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ کا میسج کائنات کو سناتے، بتاتے، اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جاتے۔ ان کے گھر، ان کے معاشرے، ان کے ماحول، ان کے لین دین، ان کے کاروبار، ان کی تجارتیں امن کا گہوارہ بنتے چلے گئیں۔ فرمایا ہر چیز اللہ رب العالمین کا پیغام سناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی درس و دروس فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ رب العالمین کا پیغام سناتے، نکاح فرماتے، اللہ رب العالمین کا پیغام سناتے، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کا پیغام دکھائی اور سنائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ آسمان اللہ رب العالمین کا پیغام سناتے ہوئے آسمان اپنی جگہ پہ قائم و دائم نظر آتا ہے۔ یہ زمین اللہ رب العالمین کا پیغام سناتی ہے، حتیٰ کہ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کا پیغام ہمیں سناتا ہوا طلوع ہوتا ہے۔ جب غروب ہوتا ہے، دن ڈھل جاتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین کا پیغام سناتا ہے۔ یہ چاند اللہ رب العالمین کا رات کی تاریکیوں کے اندر چمکتا دمکتا ہوا ہمیں پیغام سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بارشیں جب برستی ہے، ہوائیں جب چلتی ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کا پیغام سنائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ ہر چیز حشرات و نباتات، جمادات، شجر و حجر، یہ دریا، یہ سمندر، ہر چیز اللہ رب العالمین کا پیغام سناتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کا میسج ہم تک پہنچاتی ہے، پیغام پہنچاتی ہے کہ لوگوں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں جیسے تم مخلوق ہو۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، ایسے ہی تمہارے ذمے بھی کچھ کام لگائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کام میں کوتاہی نہیں برتتے، تم بھی اپنے کاموں کے اندر کوتاہی نہ برتو۔ اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے۔ یہ میسج اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے اس وقت طلوع ہونا ہے اور آسمان کے بالکل بیچوں بیچ پہنچ جانا ہے اور پھر ایک وقت پہ غروب ہو جانا ہے۔ اسی طرح جس کو عروج ہے،
کامیابیاں ہیں، بلندیاں ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ کامیابیاں اور یہ بلندیاں یہ میرا حق ہے، اب مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کوئی زوال نہیں آئے گا، میں کبھی ڈوبوں گا نہیں۔ نانا محترم بھائیو، یہ سورج روزانہ ہمیں یہ پیغام اور یہ میسج دے رہا ہوتا اللہ رب العالمین کا کہ اگر تو پیدا ہوا ہے تو ایک دن تو نے بھی غروب ہو جانا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس میسج کو، اس پیغام کو بھی ہر اپنے وعظ و نصیحت کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر یہ آیات پڑھتے تھے۔ ان آیات میں سورۃ النساء کی پہلی آیت محترم بھائی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کے یہ پیغام محترم بھائی اگر آج ہم سمجھنے والے بن جائیں اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے والے بن جائیں، واللہ ہمارے دل بھی سکون پا جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر بھی امن و امان آ جائے گا، لین دین و کاروبار تجارت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ وہ آیات کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کائنات میں بسنے والوں، شمال و جنوب میں رہنے والوں، مشرق اور مغرب میں رہنے والوں، لفظ اللہ رب العالمین نے ناس فرمایا ہے، اور ناس یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ ہر انسان جو جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر سمجھ ہے، بوجھ ہے، اسے انسان کہا جاتا ہے، اسے ناس کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، وہ رب جو تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، وہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو، اس رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا تمہاروں کو بھی پیدا فرمایا ہے، تم سے پہلے بھی کتنی قوم گزری ہے، کتنے ہی لوگ گزر گئے ہیں، کتنی ہی مخلوقات گزر گئی ہے، ان تمام کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ آج انسان 5 سے 8 گھنٹے کی جہاں پہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، جس جگہ، جس فیکٹری، جس کارخانے کے اندر، جس آفس کے اندر، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، اس کی بڑی ہی بات مان رہا ہوتا ہے، اس کی بات پہ لبیک بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی ناراضگی مول نہیں لیتا، اسے راضی اور خوش کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچہ جب اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، 6-8 گھنٹے کی ٹائمنگ وہاں پہ بتا کے آتا ہے، وہاں پہ بھی اس کی ہر بات کو مانا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچا جا رہا ہوتا ہے، اس کی منمانی باتوں کو بھی تسلیم کیا جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ انسان کے مربی ہیں، انسان کی تعلیم و تربیت کرنے والے۔ آج کل انسان اپنے کسٹمر اور لین دین کرنے والوں کی بھی بہت سی باتیں مانتا چلا جاتا ہے، ان کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اپنے معاملات کو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن نہیں ڈرا جاتا تو اس اللہ رب العالمین سے جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، نظام کا سنبھالنے والا ہے، اس کے حکم پہ کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے گر جائے، کوئی قطرہ بھی ایسا نہیں ہے گر جائے جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ وہ
کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا اس رب العالمین سے ڈرنے کا پیغام ہے، اس اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا میسج ہے۔ اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا مالک خالق ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں کا مالک و خالق ہے، ہمیشہ سے اس کی بندگی ہوتی چلی آ رہی ہے، اسی رب کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکانا ہے۔ فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی تخلیق فرمائی ہے، پوری کائنات کے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اول البشر، اس کائنات کے پہلے انسان، میرے آپ کے تمام انسانوں کے والد باپ ہیں۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین نے آپ کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا جاؤ فرشتوں جا کے زمین پہ سے کچھ مٹیاں لے کے آ جاؤ۔ فرشتے دائیں بائیں بکھرتے جاتے ہیں، کوئی دائیں دوڑ جاتا ہے بائیں دوڑ جاتا ہے، جس فرشتے کے ہاتھ میں جو مٹی لگی وہ مٹی لے کے حاضر ہو گیا۔ کسی کے ہاتھ میں کھنگرانے والی مٹی لگتی ہے، کسی کے ہاتھ میں چکنی مٹی لگتی ہے، کسی کے ہاتھ میں شدید اور سخت مٹی لگ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں نرم مٹی لگ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید مٹی لگ جاتی ہے۔ مختلف مٹیوں کا مجموعہ لے کے فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے ان مٹیوں کا مجسمہ تیار فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی ہے، ان میں روح پھونک دی گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی وجہ سے تو میری اور تیری فطرت بھی مختلف نظر آتی ہے، تیری میری ہماری آپ کی رنگت بھی مختلف نظر آتی ہے، علاقے والوں کی رنگت مختلف نظر آتی ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی سیاہ مائل ہے، کوئی سفید مائل نظر آتے ہیں، کوئی نرم نظر آتے ہیں، کوئی شدید اور سخت نظر آتے ہیں، کوئی بہت ہی سیدھے سادے نظر آتے ہیں، بہت سے بہت شاطر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ اسی مٹی کا کمال ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، مختلف مٹیوں کو ملا کر جان ڈال دی گئی، روح پھونک دی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے حالت نیند کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو نکالا، اور پھر اس بائیں پسلی سے میری اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ اما حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اما حوا علیہ السلام تخلیق فرما چکی ہیں، پیدا کر دیا گیا ہے، بہت حسین و جمیل ہیں میری اور آپ کی ماں سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام حالت نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، سوئے تھے، اکیلے تھے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو ایک بہت ہی پیارا حسین و جمیل ساتھی آدم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ندا آتی ہے کہ آدم، یہ آپ کا جیون ساتھی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہے۔ آدم علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آج کسی سے شادی کی بات کرو نا، اس کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ مجھے میرے آپ کے والد محترم سے ملی ہے۔ اگر کوئی 90 سال کا بابا بھی ہو نا، آپ اس کے سامنے بھی کہو کہ بابا تیری شادی نہیں کروا دیں،
پھر آپ خود ہی دیکھ لینا نا، پھر وہ مسکرائے گا، اگرچہ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، مسکرائے گا۔ اللہ اکبر! یہ مسکراہٹ، یہ فطرت، یہ نیچر، یہ عادات۔ اللہ اکبر! آدم علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرا کر ان کی زبان سے کلمات نکلے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ محترم بھائیو، جب انسان یہ کلمات پڑھتا ہے نا تو آسمان سے فرشتے لائنیں بنا کے، قطاریں بنا کے، جھنڈ کے جھنڈ، لشکر کے لشکر آتے ہیں ان کلمات کو لینے کے لیے، اور لے کے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے جب اپنے پاس جیون ساتھی کو دیکھا، اپنی زوجہ، اپنی بیوی کو دیکھا، انتہائی حسین و جمیل ہے، فرمایا زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسی لیے جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پیارے پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے، اسی طرح اہل ایمان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اما حوا علیہ السلام کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ یہی تمام خواتین کی صفت ہے، تمام خواتین اسی ٹیڑھی پسلی سے چلتی بھی آ رہی ہیں، اس لیے ان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑی ٹیڑھی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں انہی حالت کے اندر قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر جب کسی بہن کو، کسی بیٹی کو، محترم بھائیوں، طلاق ہوتی ہے تو وہی نہیں ٹوٹتی، اس کا باپ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ماں بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے خیال کیا کریں محترم بھائیوں، آج کے نوجوان نہ انہیں دین کا علم ہے، نہ انہیں کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی شعور ہے، بس شادی کرنے کا شوق ہے۔ یہاں شادی کر لی اور تھوڑی چھوٹی موٹی کوئی باتیں ہوئی، ہاتھ بھی اٹھا دیا، لات بھی اٹھا دی، مارا پیٹا الگ، دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر طلاق دے کر اسے ایک طرف کر دیا۔ چند سیکنڈوں، چند گھنٹوں کے اندر معاملات تمام۔ فرمایا ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو ٹیڑھ پن میں قبول کرنا ہے۔ یہ کبھی کبھی ٹیڑھی باتیں کر جاتی ہے کیونکہ بنی ٹیڑھی ہے، لیکن انسان، آدمی، یہ تو سیدھی پسلی کا بنا ہوا ہے، یہ ٹیڑھی باتیں کیوں کر جاتا ہے؟ اسے تو سیدھی سیدھی باتیں کرنی چاہیے۔ جب یہ سیدھی پسلی سے تخلیق ہے اور سیدھی پسلی سے بننے کے باوجود یہ ٹیڑھی باتیں کر جاتا ہے، وہ تو بیچاری بنی ٹیڑھی پسلی سے، اسے قبول کیوں نہیں کیا جائے گا جب تجھے قبول کیا جاتا ہے؟ ایک جان سے پیدا فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا پھر تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، جس کی بیوی جہاں پر ہے پیدا فرما دی گئی ہے، جس کی جو جوڑی ہے وہ بنا دی گئی ہے، کوئی شمال میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں موجود ہے، یا اپنے ہی اہل محلہ میں، اپنے خاندان میں موجود ہے، پیدا فرما دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اچھا، اور باقی چیزیں کہاں بنتی ہیں؟ پھر ہر چیز آسمان پہ بنتی ہے، ہر چیز کا حکم آسمان سے آتا ہے۔ اتنے نادان ہیں، اتنے بھولے ہیں کہ جملہ زبان سے نکال لیتے ہیں کہ جناب جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں۔ وہ انسان، غافل انسان، تجھے یہ کہنا چاہیے اور اپنے اس جملے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ صرف جوڑے ہی نہیں، رشتے ہی نہیں،
ہر چیز آسمان سے بن کے آتی ہے، ہر چیز کا حکم آسمان سے آتا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ فرمایا پھر تمہاری بیویوں کی تخلیق فرمائی گئی، انہیں پیدا فرما دیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اب انسانوں کی افزائش نسل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح ایک لڑکا پیدا ہوا، شام میں ایک لڑکی پیدا ہو گئی، اگلا دن جب آیا وہ لڑکا لڑکی دونوں بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آپس میں شادی کر دی جاتی ہے۔ پھر اگلا دن آیا، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، اگلا دن آتا ہے وہ جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ جن کی شادی کی گئی ہے ان سے بھی اگلے دن صبح ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، شام ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اگلے دن پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کے ساتھ ان پچھلے والوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر عمریں جلدی جلدی بڑھتی چلی گئی اور شادیاں بھی جلدی جلدی ہوتی چلی گئی۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ یہ زمین میں مخلوقات تیزی سے پھیلنے لگ گئی۔ کیسا سسٹم ہے اللہ رب العالمین کا، کیا شاندار انداز ہے تیری میری تخلیق کا، کتنا اہتمام کیا گیا ہے تجھے مجھے پیدا کرنے کا، کس نے انتظامات کیے گئے ہیں، کس کس قدر سنبھالا گیا ہے، کتنا لحاظ اور کتنا خیال رکھا گیا ہے آپ کی اور میری تخلیق کا۔ لیکن وہ غافل ہو جاتا ہے، پیدا ہو جانے کے بعد، بڑے ہو جانے کے بعد سمجھتا ہے کہ جناب تو کون اور میں کون، نہ باپ باپ کو گردانتا ہے، نہ بڑوں کو سمجھتا ہے، نہ چھوٹوں کی عزت نہ بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے، اور تکبر اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تکبر اور گھمنڈ میں آنے سے پہلے ذرا اپنی تخلیق کے اوپر ایک جائزہ بھی لے کر، تیری تخلیق کیسے ہوئی ہے، ایک قطرے سے، ایک بوند سے، وہ قطرہ وہ بوند کہ اگر تیرے کپڑے پہ پڑ جائے تیری عبادت قبول نہیں ہوتی، تیری پاکی قبول نہیں ہوتی، اس حال میں تم مر جائے، جنت جانے کے بجائے سیدھے جہنم میں جائے۔ ذرا گھمنڈی اور متکبر، تکبر کرنے والے اپنی تخلیق کو دیکھا کر۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ فرمایا پھر آسمان سے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام اور یہ میسج بھی بھیجا، پھر زمین میں تخلیق کا نظام برپا ہو گیا، تخلیق کا معاملہ مکمل ہوتا چلا گیا، پھر پیدائشوں پہ افزائشوں پہ ہوتی چلی گئی۔ اللہ رب العالمین نے پہلوں کو بھی پیدا فرمایا، موجودہ کو بھی پیدا فرما رہا ہے، آئندہ بھی تخلیق فرمائے گا۔ ان تمام کا خالق اور مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس رب العالمین سے مجھے اور آپ کو ڈرنے کا پیغام آسمان سے آیا ہے۔ ڈرنا ہے اس رب العالمین سے۔ کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ
سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے، تمہاری جان نہ نکل پائے، تمہاری آخری سانس نہ نکل پائے، مگر اس حال میں بھی تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے مرتا ہے وہ جی جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ جو ڈر گیا وہ مر گیا، لیکن اللہ کا پیغام اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو ڈر گیا وہ بچ گیا۔ اب بتاؤ، ہم اپنے معاشرے کے پیچھے اتنے اندھے دھن چل رہے ہیں کہ معاشرے نے ایک جملہ کہا جس سے اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، وہ زبان پہ اتنا عام جام ہو گیا، ہر بندہ کہتے ہوئے آتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قرآن و پیغام یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ جو ڈر گیا وہ بچ گیا، جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ڈر گیا وہ سیدھے اللہ رب العالمین کی جنتوں میں گیا۔ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ڈر جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، ڈر جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے، نہ تمہیں موت نہ آ جائے، تمہاری سانس نہ اکھڑنے پائے، مگر اس حال میں بھی تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی حالات زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کتنے ڈرنے والے تھے، کتنے اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں لوگو انی اخشاکم للہ، انی اخشاکم للہ واتقاکم، اور لوگوں کائنات میں بسنے والوں، میرے صحابیوں، میرے پیاروں، میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انتہائی اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے۔ گھر میں اہلیہ کہتی ہے کہ جی چاہتا ہے کچھ میٹھا پکایا جائے اور میٹھا کھایا جائے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جیب اس کی اجازت نہیں دیتی، جیب اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہاں اگر دل چاہتا ہے تو جو ملتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا بچا لیا کرنا، پھر کہیں جمع ہو جائے تو میٹھا بنا کے تو بھی کھانا، مجھے کھلانا۔ نصیحت دیکھیں، تربیت دیکھیں، سبحان اللہ۔ فرمایا پھر یہ کام ہونے لگ جاتا ہے، اچانک کچھ دن کے بعد گھر میں میٹھے کی ڈش دیکھتے ہیں، میٹھے کی تھالی دیکھتے ہیں، حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے بی بی نیک بخت، یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں نے بنایا ہے، آپ نے مشورہ دیا تھا جو ملتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا بچا لیا کر، میں نے پھر ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ سگڑ عورتیں ہوتی ہیں، یہ سگڑ خاتونیں ہوتی ہیں۔ آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، جو شوہر لے کے آتا ہے اس میں تھوڑا 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 بچاتی ہیں، اور پھر اچانک ماشاءاللہ جب شادی کا بیٹی کا موقع آتا ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے یا کہیں دینا دلانا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آگے تیاری ہو جاتی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہا تھوڑا تھوڑا بچایا تھا۔ یہ سگڑ لوگ ہیں۔ فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کہا میں نے بنایا ہے، آپ کا مشورہ تھا۔
اللہ سے کتنا ڈرنے والے لوگ تھے، واللہ کتنا خوف رکھنے والے۔ فرماتے کیا ہے کہ اس سے معلوم یہ چلتا ہے مجھے جو معاوضہ دیا جاتا ہے، مجھے جو اجرت دی جاتی ہے، مجھے جو سیلری دی جاتی ہے، مجھے جو وظیفہ ملتا ہے، اگر یہ میٹھا بن سکتا ہے اور بچ سکتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگلے دن جا کر اتنے پیسے اپنے وظیفے میں سے کٹوا کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا ڈرنے والے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھنے والے، فرمایا آسمان سے ندا لگانے والا یہ ندا لگا دے 1000 میں سے 999 جنتی ہیں اور 1 جہنمی ہے۔ 1000 میں سے 999 لوگ 999 لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور صرف 1 بندہ ایسا ہے جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اگر ان کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو محترم بھائیو، ہم اپنے آپ کو 999 میں شامل کر لیتے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر سے تربیت پانے والے استاد بھی محمد رسول اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اور پھر یہاں سے نصاب بھیجنے والا احکام الحاکمین ہے، ان کی یاد سے تربیت پانے والے لوگ فرماتے 999 جنتی ہیں اور 1 جہنمی ہے۔ مجھے ڈر ہے اپنے رب العالمین سے، کہیں وہ 1 میں عمر نہ ہوں جسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی مثالیں ہیں، ایک نہیں کئی ایک ایسی مثالیں محترم بھائیو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ رب العالمین اس قرآن کے اندر سورۃ النساء کے اندر پہلی آیت کے اندر مجھے اور آپ کو، کائنات کے لوگوں کو یہی پیغام، یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس رب سے ڈر جاؤ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ اور یہی نہیں، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس رب سے ڈر جاؤ کہ جس کے نام پر تم نے رشتہ داریاں حلال کی ہیں، جس کے نام پہ تم کسی کی بہن کو، بیٹی کو اللہ کے نام پہ اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے لے کے آئے ہو، عزت بنایا ہے، اس اللہ کے نام سے تم نے یہ رشتہ داریاں حلال کی ہیں، اس رب سے ڈر جاؤ۔ لیکن محترم بھائیو، ہوتا کیا ہے، آنے والی آ جاتی ہے، اسے وہ مقام، وہ حیثیت جو دینی چاہیے وہ نہیں دی جاتی، کہ جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر اپنی بیٹی بیاہ کر کسی اور جگہ جاتی ہے تو اسے یہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ بیٹا شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا، زیادہ ساس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں آئے وہ کرنا، ہم زندہ ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا پینا عیش کرنا، جب دل چاہے ہمارے گھر پہ آ جانا، رہنے کے لیے، رکنے کے لیے، یہ ہدایات دے دی جاتی ہیں۔ جانے والی پھر یہ لے کے جائے گی، لیکن جو آئی ہے اس کے لیے ساری پابندیاں ہیں، صبح سویرے اٹھنا ہے، شوہر کے زیادہ پیچھے نہیں لگنا ہے، اور ہماری بات ماننی ہے، جیسا ہم کہیں گے ویسا کرنا ہے، جب ہم کہیں گے، جب اپنے میں کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معیار، اگر بیٹی بیاہ کے جائے تو اس کا معیار الگ ہے، اور کسی کا لگتے جگر، کسی کا جگر کا ٹکڑا، کسی کی جان بیاہ کے گھر میں آئے تو ہمارا معیار الگ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈر جاؤ مجھ سے کہ میرے نام پر تم یہ رشتہ داریاں حلال کرتے ہو اور معیار اپنے بناتے ہو،
اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے. آج اگر معاشرہ یہ پیغام اور یہ میسج سمجھ جائے محترم بھائیوں، ہر شادی شدہ اس کے سامنے ہی پیغام پڑھا جاتا ہے. جتنے بھی شادی شدہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ پیغام شیخ صاحب نے، مولانا صاحب نے، قاضی صاحب نے، نکاح پڑھانے والے نے جب نکاح پڑھایا ہے یہ پیغام تجھے اس وقت سنایا ہے، لیکن اس کے مطابق جو چل جاتا ہے وہ آگے کامیابی کے راستے پہ چل جاتا ہے. جو اس کو بھول جاتا ہے، اس سبق کو جھٹلا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، کہ محترم بھائیوں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے ایک جملہ کے اس بات کو یہاں پہ ختم فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور لوگوں یہ مت سمجھنا تمہاری ججمنٹ نہیں ہو رہی، تمہیں سرچ نہیں کیا جا رہا، تمہاری لکھت پڑھت نہیں ہو رہی ہے، تمہاری ایک ایک حرکت پہ ہماری نگاہ ہے، ہم رقیب ہیں، نگہبانی بھی کرنے والے ہیں. اگر ظالم ہے تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کا رب سے غافل ہوا ہے، اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ بھی نہ یہ سمجھے کہ اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے. نا 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 نا، اس اللہ رب العالمین نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو میری سرچنگ تمہاری ججمنٹ کی جا رہی ہے، ہر ایک کی حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، کون کس انداز میں رہتا ہے، کس انداز میں بات کرتا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کی تجارت کیسی ہے، اس کے شادی بیاہ کیسے ہیں، اس کے تعلقات کیسے ہیں، اس کا رویہ اپنے بڑوں سے کیسا ہے، اس کا رویہ اپنے شوہر سے یا شوہر کا رویہ اپنی بیوی سے کیسا ہے. ہر ایک کا ججمنٹ کی جا رہی ہے، ہر ایک کی سرچنگ کی جا رہی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے.